ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے ہو رہا ہے. کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 گروہوں کا ذکر کیا. فرمایا ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے باغات میں خوش کیے جائیں گے اور خوش و خرم زندگی گزاریں گے. اور فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا جائے گا اور ان کی گرفت ہوگی. اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، سب کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ذات ہے. یہ جتنے بھی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں بہت عام فہم ہیں اور بڑے آسان دلائل ہیں، لیکن اگر آدمی ان دلائل میں غور و فکر کرے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اس کائنات کا مدبر اور منتظم ہے، وہی اس کائنات کا حاکم ہے، وہی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو اصل ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی لی روئے زمین سے، زمین کی کیا ہے وہ چہرے سے، تو مختلف قسم کی مٹی تھی، اس لیے جو اولاد آدم ہے اس کی شکلیں بھی مختلف ہیں. کسی کی شکل کیا ہے سرخ ہے، کسی کی سفید ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے. تو چونکہ مٹی مختلف رنگ کی تھی اس لیے جو اولاد آدم ہے ان کی شکلیں بھی مختلف ہوگی. یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم یہ تعویل نہ کریں کہ کیا ہے ہماری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو پھر بھی جتنے بھی انسان ہیں تو وہ انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. اور نطفہ کس چیز سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے، خوراک سے بنتا ہے. اور وہ غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے، زمین سے. تو اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن گئے. تنتشرون، اب بکھرے پھرتے ہو. اب دیکھو مٹی سے اور نطفے سے یہ بننے والا انسان کیسی اس کی قد و قامت بنی، شکل و صورت بنی. اب وہ کیا ہے کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، پوری دنیا میں وہ پھیل گیا. تو فرمایا یہ میری آیات اور نشانیوں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی صرف اپنی تخلیق کے اندر ہی غور و فکر کرے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے گا کہ مجھے کسی نہ کسی نے بنایا ہے. آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے
من انفسکم تمہاری قسم سے ازواجن جوڑے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے اور تمہاری ہی قسم سے جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے بیویاں بنائیں، عورتیں بنائیں۔ عورتیں کیوں بنائیں؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم عورتوں کے پاس سکون حاصل کرو، عورت کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون ملے، عورت سے سکون حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو انسان کی راحت کے لیے، اس کے چین کے لیے، اس کی اطمینان اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ اب ازدواجی زندگی کی بھی یہی مقصد ہے کہ میاں بیوی دونوں خوش و خرم زندگی گزاریں، وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا باعث ہیں۔ اس لیے اگر کسی گھر میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور ان کے پاس دنیا کا ظاہری اسباب اور راحت کا سامان بہت زیادہ موجود ہے، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی ناخوشگوار زندگی ہے، چپکلش ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو پھر ازدواجی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس لیے میرے دوستو، سکون کار کوٹھی اور بنگلوں میں نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بہت بڑا بنگلہ مل جائے تو سکون ہو جائے گا، یہ کوٹھی مل جائے تو اس میں سکون ہو جائے گا، یہ فلاں چیز مل جائے اس میں سکون مل جائے گا۔ سکون بیوی میں ہے، سکون کیا ہے؟ ازدواجی زندگی میں ہے، جو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے نا اکیلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے کس کو پیدا کیا؟ جناب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون بیوی میں رکھا۔ یہ جنت میں تو بڑی نعمتیں موجود تھیں۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے ایک اچھی گاڑی لے لیں تو شاید اس سے سکون ملے گا۔ نہیں، پیسہ آئے تو شادی کریں، سب سے پہلے نکاح کریں، سکون اس میں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جو امیر ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد ہی ہوتا ہے، شادی سے پہلے یہ ساری کہانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ جو بے نکاح ہیں ان کا تم نکاح کراؤ۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں، بے نکاح ہیں، ان کی شادیاں کراؤ، خواہ وہ مرد ہیں عورت۔ فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ مالدار کرے گا۔ اس لیے شادی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جو نوجوان ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں شادی کے بعد زندگی سنور جاتی ہے، شادی سے پہلے بچت نہیں ہوتی تو شادی کے بعد کوئی دو چار پیسے جوڑ ہی لیتا ہے، وہ سمجھداری آ جاتی ہے۔ تو شادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غنا کا وعدہ کیا ہے، مالداری کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ غلط راستوں پر نہ چل سکے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت محبت رکھی ہے، ورحمتاً اور ہمدردی رکھی ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت، عشق اور ہمدردی رکھی ہے۔ اچھا، بہت ساری جو عورتیں ہیں نا وہ اکثر اپنے مردوں سے شکایت کرتی ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی سن جائیں۔ اب آج کے بعد اگر کوئی عورت شکایت کرے نا تو اس کو یہ جواب دے دیں کہ مولوی صاحب نے یوں بتایا ہے، یا میرا نام نہ بھی لیں اور کہیں گے مولوی صاحب غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں ان کو، جی آپ کیا ہے، ویسے ہی اس کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو۔ اور دیکھیں بہت ساری عورتیں شادی تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے نا، شادی کا 2 4 5 سال 10 سال گزر گئے، اکثر عورتوں کو مردوں سے شکایت ہوتی ہے، کہتی ہیں جی وہ پہلے جو تم مجھ سے پیار کرتے تھے نا، محبت کرتے تھے، اب وہ نہیں کرتے تھے، اب پہلے جو آپ کا محبت تھا، پیار تھا، وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، شروع میں جو ہوتا ہے نا وہ جوش ہوتا ہے، اور جوش جو ہے نا یہ خود نقص کی دلیل ہے۔ یہ جو جوش ہوتا ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، تو اس سے آدمی کی محبت کامل نہیں ہوتی، یہ نقص کی دلیل ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ ہانڈی رکھے نا چولہے پر، تو ہانڈی جب شروع میں نہیں پکتی تو بہت زیادہ جوش مارتی ہے، جوش مارتی ہے کہ نہیں حاجی صاحب؟ ہے جی، جوش مارتی ہے۔ حاجی صاحب نے ماشاءاللہ 2 شادیاں کی ہیں نا، اس لیے ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ ہے جی، جوش مارتی ہے نا ہانڈی، جوش مارتی ہے۔ اب وہ جو ہانڈی جوش مارتی ہے لیکن اس وقت وہ کچی ہوتی ہے، پکی نہیں ہوتی، لیکن جب ہانڈی پکنے کے قریب ہو جاتی ہے نا تو اس وقت وہ سارا جوش کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پک جاتی ہے، مکمل کامل ہو جاتی ہے۔
تو اسی طرح میرے دوستو شروع میں جوانی میں جوش ہوتا ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں، لیکن جو شادی کو عرصہ زیادہ گزر جاتا ہے نا، وہ جوش اور وہ کیفیات تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن محبت کامل ہو جاتی ہے، محبت کامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بڈھے اور بڑھیاں ہوتے ہیں نا، آپس میں دیکھیں نا کیسا پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو راستے میں ریلوے اسٹیشن پر میں جو ہے وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر اترا تو میں نے دیکھا وہاں پر گاڑی رک گئی، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے خراب ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڈھا اور بڈھی، رات کی سردی ہے، تنہائی میں، اور دونوں باتیں کر رہے ہیں، باقی کوئی نہ کوئی سو رہا ہے لیکن وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پورا گھنٹہ ان کو دیکھتا رہا کہ وہ ایسی کیا ہے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جتنا شادی کا رشتہ پرانا ہو جاتا ہے اتنی محبت کا تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جذبات نہیں رہتے۔ اس لیے اگر آج کے بعد بیوی یہ کہے نا کہ وہ پہلی والی محبت نہیں رہی، تو آپ یہ کہیں کہ جب ہانڈی پک جائے تو اس میں جوش ختم ہو جاتا ہے جی، جب تک کچی ہوتی ہے وہ جوش مارتی ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے۔ بعض علماء نے یہی نقطہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مودت کا تعلق جوانی سے ہے، کہ جوانی میں جوش ہوتا ہے، اور رحمت کا تعلق، ہمدردی کا تعلق بڑھاپے سے ہے۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کریں۔ فرمایا دیکھو نا، غور و فکر کرو، میاں بیوی کا رشتہ، دونوں کا خاندان الگ جی، دونوں کیا ہے ایک خاندان۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ مرد کیا ہے ایک علاقے کا ہے، عورت وہ کئی دور کی ہے، بعض اوقات اپنے ملک کی بھی نہیں ہوتی، کتنی دور سے آئی ہے، دونوں میں اجنبیت ہے جی اور تعلق نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے دونوں کے دلوں میں محبت رکھ دی اور کیسے پیار رکھ دیا۔ فرمایا بتاؤ نا، جس ذات نے دونوں کے دلوں میں محبت اور پیار کو رکھا ہے تو وہی ذات سارے کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اسی سے تم دلیل پکڑو کہ ساری کائنات کا نظام بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، جس نے ہمارے دلوں میں محبت رکھی ہے، تو وہی ذات ساری دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ایک عربی کہتا ہے، ایک بدو اور دیہاتی کہتا ہے کہ جب اونٹ گزرتا ہے نا تو اس کی جو پیچھے مینگنیاں ہوتی ہیں، تو اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے۔ کسی کے نشان قدم کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے جی۔ ہم دھوئیں کو دیکھ کر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ اگر دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے، نشان قدم گزرنے والے مسافر پر دلالت کرتے ہیں، مینگنیاں دلالت کرتی ہیں کہ اونٹ گزرا ہے، تو یہ اتنا بڑا آسمان جی، یہ اتنی بڑی زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے صانع ہونے پر، اس کے بنانے پر کیا ہے دلیل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں دلیل کرتے؟ اگر آدمی غور و فکر کرے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسی میں آدمی غور و فکر کرے تو کیسے اجنبی تھے اور کیسے اللہ نے دونوں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ بلکہ بعض دفعہ تو اتنے اجنبی ہوتے ہیں نا شادی کے موقع پر، ہمیں تو تجربہ ہے نا مولویوں کو نکاح پڑھانے کا۔ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا تو میں نے پوچھا بھی مہر کتنا ہے، تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب 2000 روپے مہر رکھ دیں۔ 2000؟ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ عورت بیچاری جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے، بہن بھائی چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، خاندان کنبہ قبیلہ چھوڑ کر آ رہی ہے، اور یہ ظالم کا بچہ اس کو 2000 روپے دے رہے ہیں جی، تو مجھے کیا دے گا نکاح پڑھانے کا؟ اور ایسے ہی ہوا، بعد میں جب میں نے نکاح پڑھایا تو اس ظالم نے کچھ بھی نہیں دیا، اور مجھے جب نکاح پڑھا رہا تھا تو خطبے میں وہ کیا ہے، وہ آیت جو ہوتی ہے نا نکاح والی، وہی بھول گئی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اب یہ اس کو 2000 روپے دے رہا ہے تو پھر مجھے کیا دے گا؟ تو شروع میں ایسی اجنبیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو 2000 روپے دیتے ہوئے بھی بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب وہ آپ کے گھر میں آتی ہے جی، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس پر کتنا پیسہ لوٹاتے ہیں جی، پھر تو مرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں یہ بھی جائیداد کیا ہے بیوی کے نام کر دیں، یہ بھی اس کے نام پر کر دیں، یہ بھی اس کے نام کر دیں۔ حالانکہ شروع میں پیسہ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آج یہ اللہ نے محبت ایسی رکھی کہ وہ آپ کی وارث ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور قدرت کی دلیل ہے کہ اس نے دلوں میں محبت پیدا کی۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہی میں سے ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا اور تمہاری زبانوں کے اختلاف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔
دیکھو نا زبانیں مختلف ہیں، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی ترکی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی سنسکرت بول رہا ہے، کوئی کون سی زبان بول رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے۔ پھر رنگوں کا اختلاف ہے، یہ دیکھیں نا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کہ کسی کی زبان کیا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے۔ کیوں؟ یہ رنگوں کا اختلاف بھی اللہ نے اس لیے رکھا کہ تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ اگر سب لوگ ہی ایک جیسے ہو جائیں اور سب کا قد و قامت کاٹ اور سب کا رنگ ایک جیسا ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو پہچانے کیسے ہیں؟ اب ہم دیکھیں نا، چہروں سے شناخت کرتے ہیں، اور چہرہ ہماری شکل میں ہوتا ہے۔ اگر کسی دوست کو 18 سال بعد بھی ملے نا، اس کا کچھ نہ کچھ چہرہ اور نقشہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار آپ سے اتنا عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس سب میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ للعالمین، جاننے والوں کے لیے، جو جانیں اور غور و فکر کریں تو وہ ان تمام دلائل میں غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کتنے عام فام دلائل ہیں، بڑے آسان دلائل ہیں۔ اگر ان آسان دلائل کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور گھر جا کر بھی قرآن کریم ترجمہ والا کھول کر قرآن کو پڑھا کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے لوگوں میں، جی قرآن تو بس مولویوں کا کام ہے، بس یہ علماء سمجھے قرآن کی تفسیر کو۔ ٹھیک ہے، علماء قرآن مجید کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو پیچیدہ ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ ان کے سمجھنے کا کام ہے، لیکن جو عام فہم آیات ہیں وہ تو ہر آدمی، قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، اور رمضان کا مہینہ ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی محفل میں بیٹھنا، قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، قرآن کو دیکھنا، چومنا، قرآن کے ساتھ کسی طرح کے بھی تعلق ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔